یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس قابل ہوا، گو کہ حادثاتی وزیر ہوں، حادثاتی وزارت ہے، لیکن یہ اعزاز مجھے ملا کہ میں قائد کے مزار پہ گلہائے عقیدت پیش کر سکوں۔ قائد بلا شبہ ہمارے رہنما ہیں اور قائد کی جدوجہد کی تشہیر کرنا، اس سے لوگوں کی واقفیت زیادہ بڑھانا اور زیادہ قربت سے قائد کی جدوجہد کی شناخت کروانا، ان کی ذات کی شناخت کروانا ہماری وزارت کا فرض ہے۔ اور ہم ابھی دوست نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ ان کے کام سے متعلق، ان کی زندگی سے متعلق کچھ تصانیف ایسی ہوں جو بچوں سے لے کے بڑوں تک سب جن سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، انشاءاللہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ قائد اعظم کے مزار کا جو احاطہ ہے وہ بہت وسیع ہے اور اس میں بڑا پوٹینشل ہے۔ یہاں انشاءاللہ کوشش کریں گے بورڈ میٹنگ میں ہم کچھ چیزیں طے کرنے کی کہ اس مزار کے ارد گرد ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسی فیسلٹیز بنیں جو نہ صرف یہاں کی خوبصورتی میں اضافہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو بڑے منظم طریقے سے اکوموڈیٹ کر سکیں، اور گیلریز ہوں، آڈیٹوریم ہوں، کوئی اچھے خوشنما قسم کے کیفے ہوں تاکہ لوگ آ کے بیٹھ سکیں۔ اور ایک اور بات میں اس میٹنگ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ قائد کی مزار کی حاضری کے لیے ٹکٹ کوئی نہ ہو، تاکہ بابا قوم کی مزار پہ آ کے فاتحہ پڑھنے کے لیے لوگ بآسانی آ سکیں اور انہیں ٹکٹ کے لیے پیسے نہ دینے پڑے، چاہے وہ 4 پیسے ہوں یا 4 روپے ہوں یا 400 روپے ہوں یا 4000 ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے قائد کا جو رتبہ ہے وہ لوگوں کی نظروں میں اجاگر کریں اور اس احاطے کو ایک ایسی جگہ بنائیں کہ جہاں جیسے چائنا میں تیانمن اسکوائر ہے کہ جہاں لاکھوں کی تعداد میں روز لوگ آتے ہیں، یہاں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ روز آئیں اور قائد کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ملک و قوم کے ساتھ ایک بہت ہی گہری جڑت کے لیے سب عہد کریں اور دعائیں کریں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہر طرح کی مشکلات سے باہر آئے، ایک بہت ہی پیسفل، پراسپرس اور روشن خیال ملک بن جائے۔ اور یہاں اس خطے کے ممالک میں ہمارے ملک کا ایک بڑا بلند مقام ہو اور نام ہو۔ آپ نے کہا تمام مذاہب کی ابتدا شاید یہاں ہوئی ہے، بہت سارے مذاہب کی اگر تمام نہ بھی ہوں، اور ان کی بڑی اہم جگہ یہاں موجود ہیں۔ اور پاکستان صرف یہ نہیں کہ ثقافتی ورثے یا آرکیولوجیکل ورثے کی وجہ سے بہت اہم ہے، بلکہ یہ ایک ایسی خطہ زمین پہ ایسی جگہ قائم ہے کہ جہاں نہ صرف اس کی ٹپوگرافی بہت خوبصورت ہے، بلند ترین چوٹیاں ہیں، بلند ترین پہاڑ ہیں، درے ہیں، ریگستان ہیں اور فیلڈز ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر بہت ساری قومیتیں ہیں۔ ہر قومیت کی ایک اپنی زبردست زبان ہے، زبردست تشخص ہے اور قومی ثقافتی نیریٹو ہے، بیانیہ ہے۔ یہ وہ طاقت ہے یا وہ پوٹینشل ہے کہ جس کو اگر ہم یکجا کریں تو یہ ملک یقینی طور پہ ایک انتہائی خوبصورت گلدستہ بن سکتا ہے، اور یہ گلدستہ ہماری اسٹرینتھ ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب تک آپ کی ثقافتی شخصیت جو ہے مضبوط نہ ہو، قومی تشخص بن ہی نہیں سکتا۔ آپ کا سوال بہت بجا ہے اور ہمیں ان تمام مذاہب کا احترام کرتے ہوئے ان کی جو عبادت گاہیں ہیں یا اہم جگہیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا، ان تک ایکسس پہنچانا ہوگا۔ ہمارے ٹورزم کے لیے یا ہیریٹیج کے لیے بہت کم کام ہوا ہے پاکستان میں، جب سے پاکستان بنا ہے جس نوعیت کا کام ہونا چاہیے تو وہ بالکل نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی جوان ملک ہیں، ینگ ملک ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سمت اپنی درست کریں اور ان تمام جگہوں کا احترام جو ہے اور تقدس جو ہے نہ صرف بحال کرتے ہوئے یہاں تک ایکسس بڑی آسانی سے پہنچائیں، ان کو ڈیولپ کریں، تاکہ نہ صرف یہ کہ ان تمام مذاہب کے پیروکار وہاں جا سکے بلکہ دنیا بھر سے اور اپنے ملک سے ٹورسٹ جو ہے ان تمام جگہوں پہ جا سکے۔ ہماری جو خوبصورت جگہیں ہیں، نارتھ ہوا، ساؤتھ ہوا، پورے کا پورا پاکستان انتہائی حسین ملک ہے۔ یہاں دنیا بھر کی فلم کمپنیاں آ کے
اپنی فلم سازی کر سکتے ہیں، لوکیشن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم اس ورثے سے بہت بڑا جو پرسنٹیج ہے ہماری اکانومی کا وہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو ان کے تشخص کو مضبوط کر سکتے ہیں، ان کو احساس دلا سکتے ہیں کہ آپ جس زمین پہ رہ رہے ہیں اس زمین میں زمین پہ یہ تمام نعمتیں ہیں، اس کی ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو اس وطن کے ہیروز اور اس وطن کے زیروز جنہوں نے تباہ کیے ان سب سے واقف کریں، اور نوجوانوں کو ہم جیسے اقبال نے تصور دیا ایک فعال نوجوان کا، ہم آگاہ کریں، ان کو دوربین بنائیں ان کی نظروں کو، اور اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ اس ملک کی ترقی و پیش رفت کے لیے اپنی توانائی بروئے کار لا کے شامل ہو سکیں، ایک پروڈکٹیو کنٹریبیوٹر بن سکیں، بجائے اس کے کہ وہ ناخوش ہوں، غصے میں ہوں اور منفی رجحانات کی طرف جائیں۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ 65% آبادی اس ملک کی جو ہے، آبادی کا حصہ 24 کروڑ آبادی کا 65% حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ ان نوجوانوں کو جب تک ہم فعال نہیں بنائیں گے، ان کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ان کے لیے امکانات نہیں پیدا کریں گے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان کو اگر ہم نے ناخوش رکھا، ناسودہ رکھا، تو یہ نوجوان ٹائم بام سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ ہماری تمام حکومتوں کا فوکس جو ہے وہ نوجوانوں کی انگیجمنٹ پہ ہونا چاہیے۔ میری وزارت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم نوجوانوں کو انگیج رکھیں کریٹیو طریقے سے، اسی طرح بچوں کے لیے ایسا مواد تشکیل دیں جو ہمارے انڈیجنس کلچر نیریٹو پہ بیسڈ ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ کس زمین پہ رہ رہے ہیں اور اس زمین میں کیا کچھ ہے اندر، اور زمین کے اوپر کیا کچھ ہے، جس سے وہ استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو اس وطن کا، اس زمین کا ایک بڑا جائز والی و وارث بنا سکیں اور کنٹریبیوٹ کر سکیں۔